حکومت گرانا محض اپوزیشن کا خواب، میرا شکار کرنے نکلے 3 چوہے خود شکار ہو جائیں گے۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے لوگوں کے ضمیر خریدنے کی کوششیں جاری۔ چوری کے پیسے سے خرید و فروخت ہو تو اسے روکنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ سیاست میں اس لیے نہیں آیا کہ ٹماٹر اور آلو کی قیمت کیا ہے۔ کرپٹ افراد کے خلاف آواز بلند کرنا اجتماعی فریضہ۔ 25 سال سے تبلیغ کر رہا ہوں، کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں، نہ ہی قوم کو جھکنے دوں گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا حافظ آباد میں جلسے سے خطاب۔ اپوزیشن کے مقابلے کی حکمت عملی پر غور، وزیر اعظم کے زیر صدارت مشاورتی اجلاس۔ شرکاء کو ناراض پارٹی ارکان سے رابطوں کے حوالے سے بریفنگ۔ مخالفین کو عوام کی نہیں اپنے کرپشن مقدمات کی فکر ہے، عمران خان کو حزب اختلاف کی ناکامی کا یقین۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 22 مارچ سے قبل کسی بھی روز بلانے کی تجویز۔ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ضابطے کے مطابق قرار۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے فائل اسپیکر کو بھجوا دی۔ متحدہ اپوزیشن پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے پر متفق۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے یقین دہانی کرا دی گئی۔ کاف لیگ کی طرف سے اگلے 24 گھنٹے میں اہم اعلان متوقع۔ پی پی کی ایم کیو ایم کو بھی یقین دہانیاں۔ شیخ رشید کے لفظی وار، کاف لیگ کس کا ساتھ دے گی؟ فیصلے کے لیے قیادت نے سر جوڑ لیے۔ مشاورتی اجلاس میں سیاسی صورتحال پر غور، مختلف جماعتوں سے رابطوں پر بھی بات چیت۔ تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد تمام نظریں حکومتی اتحادیوں پر مرکوز۔ کل ایک واقعہ پیش ہوا، میں نے ویسے ہی بلوچستان میں کوئٹہ میں کسی نے مجھ سے کہا، میں نے کہا کہ بھئی وہ 5 اور 4 سیٹوں والے بھی بلیک میل کر رہے ہیں، اس سے لوگ خفا ہو گئے۔ یہ بات تو میں اپنی کتابوں میں اعتراف کر چکا ہوں، تینوں بکس میں۔ چودھری ظہور الہی کے اور خواجہ صفدر کے میرے پہ احسانات تھے، یہ تو میں خود اعتراف کر چکا ہوں۔ اور میرا مقصد، میں نے نہ کاف لیگ کا نام لیا نہ چودھریوں کا نام لیا، میں نے جنرل بات کی۔ اور شجاعت میرا بھائی ہے، اور جب تک وہ اللہ اس کو صحت دے میں کبھی ان کے خلاف بات نہیں کروں۔ بلیک میلنگ کے بیان میں کاف لیگ کا نام نہیں لیا۔ چودھری شجاعت بھائی ہیں، ان کے خلاف کبھی بات نہیں کی۔ چودھری خاندان کے مجھ پر احسانات ہیں، اس سے کبھی انکار نہیں کیا۔ آپس میں تناؤ نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ رشید کی وضاحتیں، اتحادیوں کو مشکل وقت میں ساتھ دینا چاہیے۔ 2 روز میں عمران خان کی پوزیشن مزید بہتر ہوگی، وفاقی وزیر داخلہ کی پیشگوئی۔ جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ اللہ بھی اس کو عزت دے گا، قوم بھی اس کو عزت دے گی، اور ہم چٹان کی طرح اس کے ساتھ کھڑے ہیں، سائے کی طرح اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 15 تاریخ سے بعد عمران خان کی پوزیشن اور بہتر واضح ہو جائے گی 2 دنوں کے بعد انشاءاللہ تعالی۔ اور کہیں نہیں جا رہا عمران خان، انشاءاللہ تعالی 5 سال پورے کرے گا۔ شیخ صاحب، غلط فہمی دور کرنے کا شکریہ۔ میں بھی آپ کی اسی طرح عزت کرتا ہوں جس طرح آپ میرے بزرگوں کی کرتے ہیں۔ مونس الہی کا ٹویٹ۔ یہ ان کی جو دوڑیں لگی ہوئی ہیں، کبھی کراچی، کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد، کبھی ایک دروازہ، کبھی دوسرا دروازہ، ہر طرف یہ اس کی وہ بھوکراہٹ ہے، جہاں وہ اپنی اتحادیوں کا اعتماد کھو بیٹھا ہے۔ کبھی کہتا ہے میں 10 لاکھ لوگ لے آؤں گا، کبھی کتنے لاکھ لے آؤں گا۔ بابا 10 لاکھ لوگ مت لاؤ، تمہیں ہمت ہے تو 172 پورے کر لو، تمہاری بڑی بات ہے۔ عمران خان اپنی اکثریت اور اتحادیوں کا اعتماد کھو چکے۔ اپوزیشن کی کامیابیاں آخری مراحل میں ہیں، فیصلے کہیں اور ہونے کا تاثر ختم کیا جائے۔ عمران خان 10 لاکھ افراد نہ لاؤ، بس 172 نمبر پورے کرو۔ مولانا فضل الرحمان کی ڈیرہ اسماعیل خان میں گفتگو۔ تحریک عدم اعتماد کا شور، اپوزیشن کا جوڑ توڑ پر زور۔ شہباز شریف نے لیگ ارکان قومی اسمبلی کو آج مشاورت کے لیے بلا لیا۔ حکومت کے خلاف حکمت عملی پر غور ہوگا۔ ممبران کو اپوزیشن اور اتحادی جماعتوں سے رابطوں پر بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ قومی اسمبلی
کا اسپیکر، ایوان کا نگہبان اور محافظ، یہ منصب غیر جانبداری کا متقاضی ہوتا ہے۔ اسد قیصر اپنے طرز عمل کے باعث جانبدار ہو چکے، تحریک انصاف کی جانب ان کا جھکاؤ واضح ہے۔ شہباز شریف کا ٹویٹ۔ عمران خان اقتدار بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار، حکومت ملک کو آئینی اور سیاسی بحران کی طرف لے جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ نے سیاسی نقشہ بدل دیا، اس وقت اپوزیشن کا سپر اوور چل رہا ہے۔ شہری رحمان کی پریس کانفرنس۔ بھانمتی کا کنبہ حکومت گرانے کا خواہش مند، ان کے پاس وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہے، نہ ہی وزارت اعلیٰ کا۔ سیاسی مخالفین صرف اور صرف اپنے مقدمات سے نجات چاہتے ہیں۔ ڈی چوک جلسے کا انتظار کریں، یہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائیں گے، فواد چودھری کا دعویٰ۔ تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کا مشن، عثمان بزدار بھی سرگرم، ارکان اسمبلی سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری۔ تحریک انصاف متحد اور مضبوط ہے، سازشیں کرنے والے ناکام رہیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب پر امید۔ کپتان کا ایک اور کھلاڑی خدا حافظ کہنے کے لیے تیار، عامر لیاقت نے تحریک انصاف سے راہیں جدا کرنے کا عندیہ دے دیا۔ ٹویٹر پیغام میں وزیر اعظم کو نہ گھبرانے کا مشورہ۔ ملک پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا ساتھ دینے والے مسلط، انگریزوں کے بوٹ پالش کرنے والوں نے اقتدار پر قبضہ کر رکھا ہے۔ وزیر اعظم سرکاری وسائل سے جلسوں میں مصروف ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا راولپنڈی میں دھرنے سے خطاب۔ کورونا کی 5ویں لہر دم توڑنے لگی، مثبت کیسز کی شرح میں مسلسل کمی 1.7% تک آ گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 3 اموات، 609 نئے مریض رجسٹرڈ۔ روس کی یوکرین میں پیش قدمی جاری، جنگی طیاروں کی پولینڈ سرحد کے قریب واقع ملٹری بیس پر بمباری، 35 افراد ہلاک، 134 زخمی۔ کیف کے اطراف میں بھی شدید جھڑپیں، ہزاروں شہری جنگ زدہ علاقوں میں محصور۔ ماسکو کا انخلاء کے لیے اپنی طرف سے راہداری کھلی رکھنے کا اعلان۔ امریکہ کا یوکرین کے لیے مزید $20 کروڑ فوجی امداد کا اعلان، طیارہ شکن اور اینٹی ٹینک میزائل فراہم کیے جائیں گے۔ مغربی ممالک یوکرین کو مہلک ہتھیار دینے سے باز رہیں، اسلحہ یوکرین پہنچا تو تباہ کر دیں گے، روس کی وارننگ۔ اور کراچی ٹیسٹ کا دوسرا روز، آسٹریلیا نے کھیل ختم ہونے تک 8 وکٹ پر 505 رنز بنا لیے۔ ایلیکس کیری نروس 90 کا شکار، کپتان بابر اعظم نے 93 کے سکور پر پویلین کی راہ دکھا دی۔